الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اس کو ذروۃ القرآن یعنی قرآن کا بلند حصہ، قرآن کی ایک چوٹی، اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے جو درخواست کی، اللہ سے طلب کی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، تو اللہ نے یہ پورا قرآن سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک ایک ہدایت نامہ ہمیں دے دیا کہ تم نے کہا سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی رہبری، تو لو ہم تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ دے رہے ہیں، ان پر، اس قرآن پر اور ہدایت یافتہ لوگوں پر تم چل لو تو تمہیں منزل مقصود حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا معنی، ان کی تشریح اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ نے اس کا ترجمہ اگرچہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن عام امت کے لیے مخفی رکھا، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں جانتے۔ جیسے شب قدر کون سے دن آئے گا، شب قدر کا دن کون سا ہے، کون سے دن شب قدر ہے، 27ویں شب، 25ویں شب، 23ویں شب، 21ویں شب، اس میں اختلاف ہے۔ شب قدر 21ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، اور 23ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہر رات عبادت میں بندے مشغول رہے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا۔ تو اسی طرح بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اسی طرح یاسین، اسی طرح طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، ان کو جو ہے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اللہ نے راز میں رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالکہ کے معنی وہ ہیں، ایک گرامرز ہیں عربی کے، اس کے اندر قریب کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ذالکہ استعمال ہوا ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب، یہ کتاب، اس لیے کہ کتاب تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو موجود ہے، لیکن ذالک الکتاب کیوں کہا گیا؟ علو مرتبت کے لیے۔ بعد صرف مکان کی دوری کا نہیں ہوتا، بلکہ منزلت، بلندی، علو مرتبت، اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر احترام کے طور پر، عظمت کے طور پر یہ اس میں اشارہ بعید ذالکہ استعمال ہوا، ورنہ تو ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا۔
تو ذالکل کتاب، وہ کتاب، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نہیں بولتے ہیں، محترم، محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ بعید کے لیے ہے، لیکن مرتبے کو اظہار کرنے کے لیے، ان کے علو مرتبت کو بتانے کے لیے یہ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، ذالک القرآن نہیں کہا گیا بلکہ الکتاب کہا گیا۔ یہ قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب، کتاب سے جو اشارہ ہے یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کامل کتاب، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ دیگر کتابیں تحریف شدہ، وہ لکھے نہیں گئے، وہ معانی ڈال دیے گئے، الفاظ انہوں نے، تورات ہو، انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ معانی کا الہام ہو گیا، الفاظ اپنے اپنے استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے کہ الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں، الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ کسی مخلوق کی طرف سے تراشیدہ نہیں ہے کہ کوئی معنی دل کے اندر ڈال دیا گیا، اس معنی کا لفظ انتخاب کر کے ہر ایک اپنے ذہن کے اعتبار سے جو ہے قرآن میں شامل کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ معانی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی بھی لفظ کا انکار کوئی کرتا ہے، قرآن کا کوئی لفظ، ادنا سا لفظ بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسے مسلمان نہیں کہتے۔ قرآن کے ہر لفظ کو ماننا ضروری ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو مکمل ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لفظ میں بتا دیا کہ شک والوں کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ شک یا تو کتاب، اس کے الفاظ غلط ہو گئے، اس کے معنی غلط ہو گئے، اس لیے شک ہوتا ہے۔ کسی کتاب میں کوئی لفظ، وہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہے، تو لہذا شک و شبہ ہو گیا کہ بھئی یہ لفظ ہے کہ وہ لفظ ہے۔ کبھی شک و شبہ شک کرنے والوں کے اندر سے ہوتا ہے، کتاب کے اندر شک نہیں ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، با ترتیب ہے، با معنی ہے، اس کے ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے دماغ میں کجی ہے، سمجھنے والوں کے فہم میں کمی ہے، ان کے اندر نقص ہے۔ تو ایسے لوگ تو بہت سارے ہوں گے دنیا کے اندر، کج فہم لوگ، کم فہم لوگ، جن کا مزاج ٹیڑھا ہو، جن کا دماغ ٹیڑھا ہو، جن کی فکر اور سوچ ٹیڑھی ہو، تو وہ اپنے ٹیڑھی فکر اور ٹیڑھے ذہن کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر بھی کمی ہے، کجی ہے، اور اس کے اندر بھی نقص ہے، حالانکہ نقص ان کا اپنا ہوتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کا کون انکار کرتا ہے؟ سر پر تمہارے سورج ہے، سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی شعائیں ہیں۔ اب اگر کوئی نابینا ہو اندر سے، وہ اس کے اندر بصارت نہ ہو، آنکھوں سے معذور ہو، اور وہ یہ کہے کہ مجھے شک ہے سورج روشن ہے کہ نہیں، مجھے شک ہے، تو سورج میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سورج تو آفتاب ہے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، ظاہر ہے، یہ کہنے والے کے اندر کمی ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی بینائی نہیں ہے۔ جیسے ایک عورت عام طور پر مائیں اپنے بچوں کو استنجا سے صفائی ستھرائی کرواتی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو بیت الخلاء سے فارغ کرا کر اسے پاک صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے دھو کر عید کا چاند دیکھنا تھا، اور اس کی سہیلیاں بہت ساری اوپر چاند دیکھ رہی ہیں، تو یہ بھی جو ہے چلی گئی چاند دیکھنے کے لیے۔
اور اس کی انگلیوں کے اندر بچے کے پاخانے کی نجاست لگی ہوئی تھی۔ عام طور پر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں کو آنکھ کی طرف یا ناک کی طرف لے جاتی ہے یا منہ کی طرف لے جاتی ہے، ان کی عادت ہے۔ اب اس کی انگلی ناک کی طرف ہے اور سہیلیوں کے ساتھ یہ بھی چاند دیکھ رہی ہے۔ چاند دیکھتے دیکھتے کیا کہتی ہے؟ چاند تو دکھائی گیا، دیکھ لیے۔ وہ چاند دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بہنوں پتہ نہیں اس سال کے چاند میں بدبو آ رہی، اس سال کے چاند میں بدبو آ رہی ہے۔ اب بتائیے آپ حضرات، بدبو چاند سے آ رہی ہے یا بدبو خود اس کے انگلی سے آ رہی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ خود اس کی انگلی میں نجاست لگی ہوئی ہے، سیدھا اس نے اپنے ہاتھ کی صفائی نہیں کی، بچے کو پاخانہ صاف کروا کر تھوڑا بہت دھو کر آ گئی، اور پاخانہ لگا ہوا ہے اس کی انگلی میں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ چاند بدبودار ہے۔ چاند بدبودار نہیں بلکہ تم بدبودار ہو۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے معنی میں شک کرنے والے، کچھ فہم لوگ، ٹیڑھے دماغ کے لوگ پیدا ہوئے، اعتراض کرتے رہے، اعتراض ابھی بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے کہ قرآن کے اندر یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، جہاد کی آیتوں کو ہٹا دو، قرآن کے اندر مشرکین کے متعلق یہ باتیں ہیں، کفار کے متعلق یہ باتیں ہیں۔ تو کچھ فہم لوگ ہیں، انہیں دن کے اجالے میں سورج نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی کو بیماری ہو، ہیضے کی بیماری ہو، بیمار آدمی ہے، اسے عمدہ سے عمدہ غذا بھی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نقص ہے۔ کمی اس غذا میں نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے، تمہیں اچھی غذا بھی اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ تم بیمار ہو۔ اسی طرح ایسے بیمار لوگ، کچھ فہم لوگ، ٹیڑھے دماغ کے لوگ پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کے کچھ فہمی کی وجہ سے قرآن کے اندر کوئی خرابی آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ لا ریب ہے، یہ لا شک ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، 100% ضروری ہے۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سب کے لیے ہدایت ہے، جو متقی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے، جو متقی ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ گزشتہ مرتبہ آپ نے سنا، ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ عام تمام مخلوقات کو ہدایت ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی رہبری حاصل ہے اللہ کی طرف سے، ہر ایک کو اپنا اپنا علم حاصل ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ عام ہدایت نباتات کو، جمادات کو، انسانوں کو، ملائکہ کو، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عام ہدایت سب کو ملی ہے، اور ایک مومنین کے لیے ہدایت اور ایک ہے مقربین کے لیے ہدایت۔ عام مومنوں کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خصوصی مومنین کے لیے، مقربین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے یہ بھی جو ہے ایک درجہ ہدایت کا۔ یہاں پر متقیوں کے لیے کیوں بتایا گیا؟ قرآن تو سب کے لیے ہے، رب العالمین ہے ہمارے خدا، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا قرآن سب کے لیے ہدایت کی طرف رہبری کرنے والا ھدی للمتقین ہے، سب کے لیے، متقیوں ہو یا غیر متقین ہیں، تمام کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ لیکن متقیوں کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس قرآن سے فائدہ، اس قرآن سے نفع، اس قرآن سے رہبری وہ حاصل کر سکے گا، اس قرآن سے سیدھا راستہ وہ معلوم کرے گا جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، جن کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ لوگ قرآن سے مکمل طور پر ہدایت حاصل کریں گے۔ اس لیے اللہ نے متقیوں کا تذکرہ کیا، ورنہ تو قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے بھی، غیر متقیوں کے لیے بھی۔ لیکن غیر متقیوں کے اندر تقوی نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ
قرآن سے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ جیسے بچہ طلب ہوتا ہے، بچے کے اندر طلب ہو، روئے گا تو ماں اسے غذا بھی دے گی، اسے جی پیٹ میں درد ہے تو روئے گا، جی کوئی بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے تو رو کے طلب کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنی ضرورت مکمل کر لے گا۔ جو بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کے تعلق سے کوئی بات سوچتی بھی نہیں ہے۔ روئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کو پیٹ میں درد ہے، اس کو فلاں درد ہے اور اسے جو ہے غذا کی ضرورت ہے تو اسے غذا دے گی۔ اسی طرح جن کے اندر طلب ہو تو وہ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ آپ تمام مستورات اور دیگر جتنے بھی مرد حضرات ہیں ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر میں شامل ہوتے ہیں، ان کے اندر طلب ہے، خوف خدا ہے، تقوی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، بعض جگہ تو روزانہ جڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یا آنا یا حاضر ہونا یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے، اور طالبین کے لیے قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی جائے گی۔ اب متقی کون ہے؟ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں متقی ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں متقی ہوں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے خاص مقربین، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے خاص مقربین۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، ہم ہیں ہدایت یافتہ، نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہودی کہتے ہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں، ہم ہیں سیدھے راستے پر، ہم ہیں متقین۔ اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے صفات کیا ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنا دعویٰ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں پاک پوتر ہوں، میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ نے صفات بیان کی ہے، جن کے اندر یہ علامتیں ہوں، جن کے اندر یہ صفات ہو وہ متقی ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں مغیبات پر، جو ایمان لاتے ہیں مغیبات پر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خبر رسول کو، رسول پر اعتماد کر کے مشاہدے کے بغیر خبر رسول کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ خبر رسول کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا جن کو ہم نے دیکھا نہیں، مرنے کے بعد قبر ہے، عذاب ہے، مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں مردے کے پاس، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اسے 3 سوالات کرتے ہیں۔ نیک مومن ہے تو اسے جنت کا بستر بچھاتے ہیں، اور فاسق و فاجر ہے تو اسے جو ہے آگ پر سلاتے ہیں، انگارے پر سلاتے ہیں، اسے کوڑا مارتے ہیں، بچھو سانپ اسے ڈستے ہیں۔ اب قبر کی مٹیوں کو نکال کر دیکھو تو دکھتا نہیں ہے۔ کئی لوگ دفن ہو جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے اس مردے کو نکال کر پھر پوسٹ مارٹم کر کے پھر جو ہے وہاں ڈال دیتے ہیں، تو عذاب تو نظر نہیں آتا، مٹی مٹی ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں کمی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں کوئی کمی نہیں۔ وہ صادق الوعد ہیں، وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں، انہوں نے سچی خبریں بتائی ہیں، اور جتنی بھی تمام مغیبات کی چیزیں ہیں، آخرت ہے، پل صراط ہے، اچھی چیزوں پر جزا جنت ملے گی، بری چیزوں پر برے اعمال کی وجہ سے سزا جہنم ملے گی، یہ ساری خبریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے چوں چرا مان لینے کا نام ایمان ہے۔